پچھلے سبق میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ، یعنی جنہوں نے صرف زبانی دعوت کیا تھا کہ ہم مومن ہیں، ان کو خطاب ہے کہ حقیقتاً ایمان لے کر آؤ، مضبوطی کے ساتھ موحد بن جاؤ، یعنی دین کے پورے احکام پر اترو۔ صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھو اور باقی احکامات کو ادھورے چھوڑ دو، صرف یہ نہیں کہ حج ادا کرو باقی نماز میں سستی ہو، صرف یہ نہیں کہ عبادات کو پورے کرو معاملات کو چھوڑ دو، صرف یہ نہیں کہ معاملات کو پورے کرو معاشرت کو چھوڑ دو، ہر لحاظ میں دین کے اوپر پورے اترو۔ تو پہلے آمنو سے مراد ایمان والے ہیں کہ ایمان والوں خطاب ہے، اور دوسرے میں حکم ہے کہ ایمان لے کر آؤ حقیقتاً میں، کہ ہمارے 5-6 فٹ جسم سے پورا دین جو ہے وہ صادر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہماری زندگی کے اندر موجود ہو، ایک سنت ہماری زندگی کے اندر موجود ہو۔ آمنو سے مراد یہی ہے کہ ہم پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جائیں، یعنی ہماری زبان پر جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، کردار کچھ ہو، افعال کچھ ہو، اقوال کچھ ہو نہیں، یعنی کردار گفتار میں ہمارا تضاد نہ ہو، پورے دین کے اوپر چلنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العزت ایمان والوں کو یہی خطاب فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں پورے ایمان والے بن جاؤ، حقیقتاً میں جو ہے موحد بن جاؤ، اور پھر اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ بنیادی چیزیں بھی بتا دی کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، جیسے اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں اسی طرح اللہ کی صفات پر بھی ایمان لے کر آؤ، پورے کامل ایمان لے کر آؤ۔ پھر اللہ جل جلالہ نے فرما بھی دیا کہ یعنی انبیاء پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، قبر قیامت پر، میدان محشر پر، ان تمام چیزوں پر کامل ایمان لے کر آؤ، یہ تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ چیزیں موجود ہو۔ اور اسی طرح قرآن کے اوپر بھی ایمان لے کر آؤ، قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہو چکی ہیں ان تمام کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اور پھر قرآن کے اندر جتنی احکامات ہیں ایک حکم کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اس کو تسلیم کر کے عمل کرنا شروع کرو، اور جو شخص یہ نہیں کرتا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، کہ جو شخص اللہ سے بھی انکار کرتے ہیں حقیقتاً میں، یعنی زبانی طور پر تو انکار نہیں کرتا لیکن ان کے کردار سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں کہ وہ یعنی حقیقت پر یعنی انکار پر مبنی ہوتے ہیں۔ یعنی اب اللہ کا حکم ہے نماز کے لیے آؤ، اب یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے نماز کے لیے آؤ، جیسے اذان ہو جائے فوراً اپنے کام کو چھوڑو نماز کے لیے آؤ۔ اب اس وقت اگر ہم تاخیر کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، دوسرے کاموں کو توجہ دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں اور نماز میں تاخیر کرتے ہیں تو یہ حقیقت میں انکار کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ کے جو ہم رسول ہیں ان پر ایمان لے کر آؤ۔ اب ہمارے جسم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر موجود ہے تو ہم مومن ہیں، اگر طریقہ موجود نہیں تو ہم حقیقتاً میں انکار کر رہے ہیں۔ اسی طرح جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، فرشتے اللہ رب العزت نے نازل فرمائے، ان تمام کے اوپر حقیقتاً میں اسی طرح ایمان لے کر آئے، اور جو شخص ایمان نہیں لے کر آتا، اس سے انکار کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فقد ضل ضلالا بعیدا، پھر وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، بہت زیادہ گمراہ ہوا۔ اور آج کا جو سبق ہے اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ وہ لوگ بھی اسی
اسی طرح پہلے انبیاء پر ایمان لاتے تھے، پہلے انبیاء پر ایمان لے کر آئے یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے ایمان سے ہٹ گئے، پھر دوبارہ ایمان لے کر آئے، پھر ایمان سے ہٹ گئے. تو فرمایا کہ اسی طرح کا نہیں جیسے وہ ایمان لے کر آئے تھے وہ بھی گمراہ ہو گئے تھے. تو فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے یعنی موسیٰ علیہ السلام پر جن لوگوں نے ایمان لایا بنی اسرائیل جو تھے، ثم کفروا، اور پھر انہوں نے انکار کیا. مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے کتاب لینے کے لیے، اور جب 40 دن بعد واپس آئے کتاب لے کر آئے تو قوم جو ہے وہ یعنی اپنے دین سے وہ ہٹ چکی تھی، بچڑے کی انہوں نے پوجا شروع کی تھی، یعنی بچڑے کی عبادت کی شروع کی، کفر اختیار کیا، دین سے ہٹ گئے. تو ثم کفروا یعنی انہوں نے کفر اختیار کیا، ثم آمنوا اس کے بعد پھر ایمان لے کر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی محنت سے، دعوت سے، تبلیغ سے ایمان لے کر آئے. ثم کفروا دوبارہ انکار کیا. دوبارہ انکار کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کرنا شروع کر دیے. اور انکار صرف اتنا نہیں کیا، ان کے حلال زادہ ہونے سے بھی انکار کیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور مریم علیہ السلام نے ان کو اپنے گود میں جب لے کر آئی قوم کے سامنے، تو اس وقت جتنے لوگ موجود تھے جنہوں نے دیکھا تو سب نے یہی ان سے پوچھا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے ہارون کی بہن، نہ آپ کی ماں بدکار ہے، نہ آپ کی ماں بری ہے بدکار ہے، نہ آپ کا باپ بدکار ہے برا ہے، اور ما کانت امک بغیہ، یہ کیا چیز آپ لے کر آئے، یہ جو آپ لے کر آئی ہے یہ کیا ہے؟ یعنی ایسا تو کوئی آپ کا ماں بدکار بھی نہیں ہے، باپ بھی بدکار نہیں ہے، جو آپ گود میں لے کر آئی ہے یہ کیا ہے؟ تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے چونکہ حکم تھا کہ آپ نے بات نہیں کرنی تھی ایک دن تک، تو انہوں نے اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے یہ کیا کہ اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. اب ایک دن کا بچہ ہے، روایت میں آتا ہے 1 دن یا 2 دن کا بچہ ہے، اور فاشارت الیہ اس بچے کی طرف اشارہ کیا. تو یعنی قوم کو یہ کہا کہ اس بچے سے پوچھے. تو قوم نے کہا، جو لوگ موجود تھے اور بچے بوڑھے مرد جوان بہت سارے لوگ جمع ہوئے تھے، یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور ان کو گناہ ثابت کر رہے تھے کہ یہ اس نے گناہ کیا ہے. تو انہوں نے جب اشارہ کیا، قوم نے کہا کہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم کیسے اس بچے سے بات کریں جو کہ ابھی گود میں ہے، بچہ ہے. آپ اپنی گناہ کو چھپاتی ہیں اور بچے کو آگے کرتی ہیں، ہم اس بچے سے کیسے پوچھیں؟ وہ تو بول نہیں سکتا، 1 دن کا بچہ ہے، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ وہ تو بول نہیں سکتا. ابھی یہ بحث ہو رہی تھی، ابھی یہ آپس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک بچے نے تقریر کرنے شروع کر دی، اور بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑا، تقریر شروع کی، اور فرمایا کہ انی عبد اللہ، کہ میں اللہ جل جلالہ کا بندہ ہوں. یہ عیسائیوں کے لیے بھی ایک جواب ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام رب ہے، وہ رب کا تیسرا مانتے ہیں، رب بھی مانتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے. تو یہ یہاں پر خود فرما رہے ہیں کہ انی عبد اللہ، سب سے پہلے میں اللہ جل جلالہ کا بندہ ہوں، رب نہیں ہوں. اور پھر فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور پھر کہ اللہ رب العزت نے مجھے کتاب دینے کا وعدہ بھی فرمایا ہے. آتانی الکتاب، مجھے کتاب بھی دیں گے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنائیں گے. مجھے بچپن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا تھا. تو اب یہ ایسی تقریر کی
ایسی تقریر جو کہ ایک جوان آدمی ایک بوڑھا آدمی بھی نہیں کر سکتا. ایسی فی البدی الفاظ میں انہوں نے تقریر شروع کی، لوگوں کو حیران کر دیا. فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اور مجھے مبارک بابرکت بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ میں جہاں بھی ہوں اللہ رب العزت نے مجھے بابرکت بنایا ہے اور مجھے زکات اور آتانی الکتاب یعنی مجھے زکات کا بھی حکم دیے ہیں اور مجھے نماز کی بھی حکم دی ہے. یعنی اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، لیکن یہ اس بات کے لیے کہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے ان کو سوچنا چاہیے تھا بنی اسرائیل کو کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، ایک آدھا دن کا بچہ کیسی باتیں کرتا ہے. لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے بلکہ انکار کیا اور مکمل انکار کیا کہ ہم اس کو حلال زیادہ بھی نہیں مانتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ثم کفروا، انہوں نے پھر انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. ثم ازدادوا، اور پھر کفر میں، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر اس کفر میں آگے بڑھے، ان کا کفر اور زیادہ ہو گیا. لم یکن اللہ لیغفر لهم، تو اللہ جل جلالہ نہیں معاف کریں گے، یعنی ان کو نہیں بخشیں گے. دیکھو سب سے پہلے یعنی موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، پھر آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. حالانکہ بنی اسرائیل یہودی وہ اپنے بچوں کو وصیت کیا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی بتاتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے اور ان کی یہ نشانی ہے، اور جب آ جائے تو پھر ان کو میرا سلام بھی، یعنی ہمارا سلام بھی ان کو پیش کرنا اور ان سے ہمارے لیے دعا بھی کروانا. اور یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ یہودی جب دعا مانگتے تھے دشمنوں کے خلاف تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ایسی دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما. تو اتنی روایات کے باوجود، اتنا ان کو نشانیات کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ساری نشانیات انہوں نے دیکھی تو اس کے باوجود وہ مکر گئے، انکار کیا. اور حالانکہ پہلے سی بارے میں آتا ہے کہ وہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں ہے. ایک شخص کہے کہ جیسے کہ یہ رات ہے، ایک شخص کہے کہ یہ دن ہے، کوئی اس کا علاج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ضد کا کوئی علاج نہیں ہے. حق آ بھی جائے ان کے سامنے، جب انہوں نے ضد کرنی ہے تو ضد کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے ضد کرنے والوں کے لیے لیغفر لهم، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ رب العزت ایسا بالکل نہیں ہے کہ ان کی مغفرت کرے. اللہ جل جلالہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے بدبختوں کی مغفرت کرے. ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ان کے لیے کوئی راستہ ہے ہدایت کا، نہ اللہ جل جلالہ کو سیدھا راستہ دکھائیں گے اور نہ ان کی مغفرت کریں گے.